बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा और अभी जो मज़ीद इजाफा होना है उसके पेश नज़र हंगामे फूट पड़े हैं और कुछ मामलात इस जानिब बड़ा वाज़े इंडिकेटर दे रहे हैं कि अब पाकिस्तान को अगर इस मोड़ पर ना संभाला गया तो हालात सिविल वॉर की तरफ बड़ी तेज़ी से गामजन हैं और फिर शायद हालात को कंट्रोल करना किसी मुक्तदर हल्के के बस की भी बात ना रहे। जबकि दूसरी जानिब इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम पर तो अजाब जो है वो बनकर नाजिल हो चुकी है, लेकिन इमरान खान से अपनी दुश्मनी निभाना जो है उसमें किसी किस्म की कमी नहीं आ रही। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत अलार्मिंग खबर है और इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि ये हुक्म कहां से आया और ये सिक्योरिटी वापस लेने के बाद अब अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है। देखें, पाकिस्तान का कानून कहता है कि हर साबिक वजीर आजम वो कुछ सिक्योरिटी, एक सर्टन लेवल की सिक्योरिटी होती है, वो उसे मिलना ज़रूरी है, लेकिन ये कानून की धज्जियां भी उड़ाई गई हैं और इमरान खान की सिक्योरिटी वापस ली गई है। जबकि दूसरी जानिब असम्बलियों के तहलील होने और फौरी इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के लिए नया कट्टा खुल चुका है। अब सूरत हाल ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है और शहबाज शरीफ के लिए ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं। लंदन से कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं कि किस तरह से प्रेशर बिल्डअप होता जा रहा है कि इस पूरे मामले में, इस पूरे सिनेरियो में अभी भी वक्त है इलेक्शंस की तरफ जाया जाए, इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो तस्लीम कर लिया जाए। तीन बड़ी खबरें हैं, ये तीनों आपके सामने इनसाइड डिटेल्स रखनी है, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त अवाम तैयार रहे। मईशत के जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक 270 या 300 रुपए तक पेट्रोल की कीमत जानी है फी लीटर। और अब वो लोग कहां पर होंगे जो कहेंगे, हंसकर टाल देंगे कि हमने तो 100 का ही डलवाना है। अब शायद 100 का कोई पेट्रोल पंप वाला डालकर भी ना दे पेट्रोल। और अब जो अफेक्ट्स हैं इसके सिर्फ गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने वाले पर तो नहीं आने, इसके अफेक्ट्स रोजमर्रा की अशिया पर आप 2-3 हफ्तों में मजीद देखेंगे। ऑल्दो इदारा शुमारियात की रिपोर्ट आ चुकी है और महंगाई की शरह में तारीखी इजाफा रिकॉर्ड कर लिया गया है और मज़कूरा हफ्ते, पिछले एक हफ्ते में भी रिकॉर्ड बढ़ी है इन्फ्लेशन, जिसमें रोज़मर्रा की अशियाँ हैं, सब्जियां हैं, खाने की चीज़ें हैं, फल हैं, कुकिंग ऑयल है, बेसिक चीज़ें जिनके बगैर गुजारा नहीं है, वो सब कुछ महंगा हो गया है। कुव्वत ख़रीद अभी तक वही है। वो तमाम तर लोग जो कुछ सेव कर लेते थे वो अब सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। 90% पाकिस्तान की आवाम जो है उसे अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। अपनी मेज़, अपनी डाइनिंग टेबल जो है उस पर उसे बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट महसूस होने जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन रिजीम चेंज ऑपरेशन करना तो बहुत ज़रूरी था। मैं अभी ये खबर पढ़ रहा था कि 2019 में हुकूमत एक इंडस्ट्री को, एक पूरी इंडस्ट्री को टैक्स छूट देने का सोच रही है और आज उसी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन बंद हो गई है। तो फिर क्या खोया क्या पाया, ये अगर कोई सोचे तो फिर बहुत कुछ सोचे। जबकि कराची में पहला गैर रत्मी गैर सरकारी नतीजा पाकिस्तान में इंतशार और केओस और बदमनी और जो सिविल अनरेस्ट होता है उसका आ चुका है। ऑल्दो पेट्रोल पंप मालकान का तो कोई कसूर नहीं है, हुकूमत ने पेट्रोल महंगा किया, उन्होंने पेट्रोल महंगा बेचना है, लेकिन कराची में मुश्तइल हुजूम ने पेट्रोल पंप पर हमला किया और ये ज़िला सेंट्रल पुरानी सब्जी मंडी के करीब पेट्रोल पंप है जिसमें पेट्रोल ना देने पर भी पेट्रोल पंप पर हमला हुआ और लोगों के अंदर गुस्सा जो है वो यही था कि पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं और फ्रस्ट्रेशन अवाम के अंदर अब बढ़ती जा रही है। दूसरी जानिब इम्पोर्टेड हुकूमत का नैरेटिव है, एक तरफ अब ये महंगाई का जिन बेकाबू है, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी होकर अवाम का पारा इतना हाई कर रही हैं कि अगर फैसला साज इस वक्त सोचें
تو فوری عمل درآمد کریں۔ اس سارے معاملے میں ایک طرف تو ہوش ربا اضافے پر جماعت اسلامی نے بھی ملک بھر میں سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا ہے، عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دے دی ہوئی ہے، اور یہ جو اس وقت ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ملک کی معیشت کی تباہ کاریاں ہو رہی ہیں، ملک کی عوام جو ہے اس کے ساتھ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر اتنا ہی ناگزیر ہے، آج تمام وزراء، تمام ایم این ایز، تمام ایم پی ایز، تمام جج، تمام جرنیل، تمام بیوروکریٹ، ان کا ذرا فیول الاؤنس تو ختم کریں۔ انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ انہیں تو پتا ہے کہ مہینے کے اتنے لیٹر پیٹرول ملنا ہے، اور وہ بھی اتنا جو ان کی رینج سے ایک شخص جتنا استعمال کرے، ایک گھرانہ استعمال کرے، اس سے کئی 100 لیٹر زیادہ ہوتا ہے، اور انہیں کیا پتا کہ پیٹرول کی قیمت کیا ہے۔ اگر آپ نے یہ شروع کرنا ہے، کیونکہ کفایت شعاری اور مشکل فیصلہ غریب کی سوکھی روٹیوں کی تعداد کم کرنا نہیں ہوتا، مشکل فیصلہ امیر کی روٹی پر سے یا اشرافیہ کی روٹی پر سے جو گھی کی تعداد ہے اسے کم کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ مشکل فیصلے اگر لینے ہیں مائی لارڈ، تو اس طرح کے فیصلے لیں، عوام کو بھی پتا چلے ہمارے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ اب اس پوری کی پوری صورتحال میں آپ کو بتا دوں، امپورٹڈ حکومت کر کیا رہی ہے، ان کی توجہ کس چیز پر ہے، ان کی اٹینشن کس چیز پر ہے، ان کے سر پر، ان کے ذہن پر صرف عمران خان سوار ہے، اور عمران خان کو روکنے کے چکر میں ملک کا چاہے بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اب چیئرمین پی ٹی آئی کی آج کی مہنگائی کی نئی لہر کے خلاف پرامن احتجاج کی کال پر بھی پولیس کے خصوصی دستے تشکیل دیے گئے، اور انہوں نے پولیس کے پراپر انچارج جو اینٹی رائٹس انچارج ہیں، ٹیئر گیس انچارج اور ربڑ گن سکواڈ انچارج معمور کر دیے گئے، جبکہ گزشتہ روز شیشے کی بوتلیں اکٹھی اور تارکول کے ڈرم بھی جمع کیے گئے تھے۔ اور یہ دیکھیں ذرا، یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ اس وقت ان کی توجہ ہے، اس چیز میں بڑے اچھے ہیں، یہی ایک کام کرنا آتا ہے کہ سڑکیں خراب کریں، عوام کے اوپر ربڑ گیس، آنسو گیس اور جو شیشے کی بوتلیں اور تارکول اکٹھا کریں تاکہ سڑکوں کو آپ بند کر سکیں، بیڑا غرق کر سکیں سڑکوں کا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں ناظرین کرام جو بڑی الارمنگ ہو چکی ہیں، بہت خطرناک ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے بھی زیادہ الارمنگ چیز یہ ہے کہ شہباز شریف حکومت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی سیکیورٹی واپس لے لی ہے، اور عمران خان کو پولیس کی دی گئی سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ اسلام آباد پولیس کے تمام لوگوں کو کل شام واپس بلا لیا گیا ہے، اور ظاہری بات ہے ایک مجرم، سزا یافتہ مجرم جو ضمانت پر ہیں، انہیں وزیر اعظم کے برابر سیکیورٹی دی جا رہی ہے مریم نواز کو۔ دوسری طرف امت کا ایک لیڈر اور پاکستان کا ایک لیڈر جو کہ انٹائٹلڈ ہے، جس کا حق ہے سیکیورٹی بطور سابق وزیر اعظم، اس سے یہ سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک بڑی الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایک بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے۔ پاکستان کے مقتدر حلقے، پاکستان کی فوج، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو میدان میں آنا ہوگا۔ عمران خان کی جان کو آلریڈی خطرہ ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں رپورٹس دے چکی ہیں، عمران خان کو اس رپورٹ کا پتہ ہے، اور اب اگر یہ سیکیورٹی ہٹا کر عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا کوئی منصوبہ ہے تو اسے پاکستان کے اداروں کو ناکام بنانا ہوگا، کیونکہ اس سے آگ بجھے گی نہیں، اس سے اللہ نہ کرے خکم بدہن نعوذ باللہ ایسا کچھ پاکستان کے ساتھ ہو، لیکن ہمارا پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا کچھ کرنے کی کوشش بھی کی گئی تو پھر شاید وہ آگ لگے جسے بجھانا ممکن نہ رہ سکے۔ معیشت آلریڈی آپ کی جا رہی ہے دیوالیہ پن کی طرف، ذرا سا ابھی بھی اگر ہوش نہ کیا گیا تو حالات اس قدر خراب ہوں گے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب ایک جانب تو مریم نواز نے کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ صرف ہمارا فیصلہ نہیں، ساری جماعتوں کا فیصلہ ہے، یعنی وہ کہہ رہی ہے کلہ سانو گالیاں نہ دیو، مولانا فضل الرحمان اور زرداری صاحب کو بھی گالیوں کا ڈیو شیئر جو ہے وہ عوام دے۔ اچھا، اب اس میں جو ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ نون لیگ کے یا مریم بی بی کے جو حامی صحافی ہیں، نون لیگ کے اس لیے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس وقت نون لیگ میں شہباز شریف صاحب کی انا اور ضد جو ہے، کیونکہ شہباز شریف کو اپنی سیاست بھی نظر آ رہی ہے، وہ اگر آج حکومت چھوڑ دیتے ہیں شہباز شریف صاحب تو ان کا جو اپنا تشخص ہے وہ بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جو ایک پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا امیج تھا وہ ختم ویسے ہی ہو چکا ہے، وہ ایسے مزید کریں گے، مزید گندے ہوں گے، لیکن ہر بندے کو لگتا ہے آخری دم تک کہ میں صورتحال سنبھال لوں گا۔ اچھا، بہت سے ایسے صحافی ہیں جو میاں نواز شریف صاحب سے ملے بھی، اور انہوں نے جو موقف دیا ہے وہ بڑا الارمنگ ہے، کیونکہ وہ اس بات کی طرف بڑا واضح اشارہ ہے کہ ابھی بھی نواز شریف اسمبلیاں تحلیل کرنے اور فوری الیکشن میں جانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ کیا لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر شہباز شریف لیڈر ہوتا تو 25 مئی کو عالی مقام کے حکم پر فسادیوں کو اسلام آباد داخلے کی اجازت
اور جلاؤ گھراؤ کی اگلی صبح جلے درختوں کی راکھ پر کھڑا پریس کانفرنس کرتا کہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا تھا، مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، نواز شریف کا بھائی ہوں، ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اسمبلی توڑتا ہوں، الیکشن کا اعلان کر دیتا ہوں۔ الیکشن کا نعرہ ہی بنتا ہے کہ ایک جانب آگ لگانے والے ہیں، دوسری طرف بنانے والے۔ قوم انتخاب لے کر کس کو چننا ہے، نگران حکومت کی تشکیل، ملک ڈیفالٹ کا خطرہ وغیرہ ان پر چھوڑتا ہوں جو ذمہ دار تھے۔ لیڈر عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، طاقتوروں کی ایمبولنس 1122 نہیں بنتا اگر شہباز شریف لیڈر ہوتا۔ اب جو پریشر ہے وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے پارٹی کے اندر بھی۔ اگر پاکستان کی 65% عوام، اور یہ وہ سروے ہے جو طلعت صاحب شیئر کر رہے ہیں، ورنہ میرے نزدیک تو یہ 90% ہوگی عوام جو قبل از وقت انتخابات اسی سال چاہتی ہے، نون لیگ بھی چاہتی ہے، نواز شریف بھی چاہتے ہیں، شہباز شریف ڈٹے ہوئے ہیں اور اسی طرح سے اقتدار کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں جس طرح سے بالوں سے چوئنگم چپک جاتی ہے اور پھر اترتی نہیں ہے اور اترنے کا نام نہیں لیتی اور ساتھ ہی لگی رہتی ہے۔ وہی حال شہباز شریف صاحب کا ہو گیا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان پاکستان۔